اب طواف کے دوران ایک مسئلہ ہے وضو کا. پورے طواف کے دوران باوضو رہنا ضروری ہے. اگر کسی کا وضو ٹوٹ گیا، اب اس میں دیکھیں گے اگر 4 چکر پورے ہونے سے پہلے وضو ٹوٹا تو پھر اس کے وہ سارے چکر ختم. مان لیجئے 3.25 ہی ہو پائے تھے، 4 پورے نہیں ہوئے تھے، وضو ٹوٹ گیا، اس کے وہ چکر ڈیلیٹ ہو گئے. اب وہ جا کر کے وضو کرے، بیت اللہ حرم میں ہی اندر ہی وہ وضو خانے بنے ہوئے 2-3 جگہ، وہاں جا کر کے وضو کر لے. وضو کر کے آ کے پہلے طواف کی نیت کریں گے، پھر استقبال کریں گے، پھر استلام کریں گے. استلام کر کے پہلے چکر سے اپنے طواف کا سلسلہ شروع کریں گے. یہ کب ہے؟ جب 4 چکر پورے ہونے سے پہلے وضو ٹوٹے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ بہت اہم مسئلہ ہے یہ. بعض حضرات کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، جلدی ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ اپنے وضو کو کنٹرول میں رکھیں. 4 چکر پورے ہونے سے پہلے احتیاط کریں. مثلا کسی کو استنجا کا تقاضا بھی ہو رہا ہے تو وہ ذرا 4 چکر کا انتظار کر لے، 4 چکر پورے کر کے پھر استنجا کرنے جا سکتا ہے. وہ اگر کسی کا وضو 4 چکر پورے ہونے کے بعد ٹوٹا ہے تو پھر اس کے جتنے بھی چکر جہاں تک ہوئے تھے وہ چکر باقی رہیں گے. اب ان کو کیا کرنا؟ وضو کرنا ہے. جا کے وضو کر کے نہ تو طواف کی نیت کرنی، نہ استقبال کرنا، نہ استلام کرنا، بلکہ جہاں سے وضو ٹوٹا تھا اس جگہ سے 2-4 قدم پیچھے سے اپنے طواف کو مکمل کر لے جتنا باقی رہ گیا تھا. مان لیجیے 5 چکر ہو گئے تھے یا 5.5 ہو گئے تھے، وضو ٹوٹ گیا، وضو کر کے آئے، بس نہ نیت ہے، نہ استقبال ہے، نہ استلام ہے، وہیں سے اپنے طواف کو پھر شروع کر دے اور جتنا طواف رہ گیا تھا اتنا طواف مکمل کر لے. یہ وضو کا مسئلہ ہے. اب آئیے صفا مروہ کے دوران وضو کا مسئلہ. جیسے طواف کے دوران وضو کرنا فرض تھا، وضو کا رہنا باقی رہنا فرض تھا، ضروری تھا، صفا مروہ کے دوران وضو کا رہنا ضروری نہیں ہے. صفا مروہ پہ سعی کرتے وقت وضو کا رہنا ضروری نہیں ہے. اب اگر کسی کا وضو ہے تو بہت اچھی بات ہے، بڑی فضیلت ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے اگر کسی کا وضو نہیں، کسی نے بغیر وضو صحیح کر لی، بالکل وہ ادا ہو گئی. یہاں تک کہ اس سے بھی آگے کی بات بتاؤں، خواتین میں سے کسی خاتون نے طواف تو کر لیا، لیکن طواف سے فارغ ہونے کے بعد جب سعی شروع کرنے والی تھی یا سعی کر رہی تھی، اسی دوران ان کو ناپاکی کا عذر شروع ہو گیا اور وہ اپنی تیاری کے ساتھ گئی تھی. عذر شروع ہونے کے باوجود اسی حالت میں وہ اپنا سعی کا عمل جاری رکھیں گی. یہ ان کا ناپاکی کا عذر بھی سعی کرنے میں رکاوٹ نہیں بنے گا. سمجھ گئے؟ ہاں. تو اس لیے دوران سعی وضو رہنا ضروری نہیں ہے. لیکن یہ بھی نہیں کہ کوئی وضو تھا اس کو توڑیں پھر صحیح کریں، ایسا بھی نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وضو توڑنا پھر صحیح کرنا. بھائی وضو ہے تو بڑی اچھی بات ہے، عمل بڑا مقدس ہوگا، بہت اچھا ہوگا. یہ وہ ہے وضو نہیں ہے اور ہمت بھی نہیں پڑ رہی باہر جانے کی وضو کرنے کی، ایسے ہی کر لیا. یا وضو تو تھا، 1-2 چکر کے بعد وضو ٹوٹ گیا، ہمت نہیں ہو رہی، ویسے ہی تھکے ہوئے ہیں اور ایسے ہی اپنی سعی کر لی، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ان کی سعی کا عمل مکمل ہو جائے گا. آپ نے صفا سے شروع کیا پہلا چکر اور 7واں چکر آپ کا مروہ پر ختم ہو جائے گا.